محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور کچھ لوگ ایسے آئے جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے بندے کی اولاد، اس کی نسل۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اے یہودیو، اے فلاں اے فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو، اور ایسے انسان کو جس کا والد عالم ہو، اور اس انسان کو آپ نے علم کی طرف متوجہ کرنا ہو، اور آپ یوں کہیں کہ اے مفتی صاحب کے بیٹے، اے عالم کے بیٹے، تو وہ متوجہ ہوگا کہ اے عالم کے بیٹے آپ علم حاصل کرو، تو اس کو یاد آئے گا کہ میرے بڑے بھی علم والے تھے، لہٰذا مجھے بھی علم سے ہی نسبت کو جوڑے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہا تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ ہمارے بڑے بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم نے بھی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی قوم تھی جو انتہائی انا پرست، خواہش پرست، اپنے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر لیے گھومتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے اندر صاحب زادگی کا جو صور تھا وہ اس حد تک گھس چکا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کو قرآن مجید میں نقل فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا مگر چند دن کے لیے، محدود مدت کے لیے۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ صاحبزادگی اتنی زیادہ کیوں تھی ان کے اندر؟ کیوں اتنا گھمنڈ تھا؟ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر اولادوں میں، آباء و اجداد میں کوئی ایک بزرگ آیا ہو تو ہماری نسلیں اس کے نام کے اوپر کماتی کھاتی ہیں، بیٹھتی ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں فلاں بزرگ گزرے ہیں، اور لوگ عقیدت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ان کے ساتھ کہ بھئی حضرت فلاں کی اولاد میں سے ہیں، چاہے اعمال کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن چونکہ اولاد فلاں بزرگ کی ہے۔ اگر ایک ولی آ جائے تو آگے آنے والی نسل میں اتنا گھمنڈ آ جاتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو سپیریورٹی کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک لیول ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کم از کم 4000 انبیاء کرام آئے، تو ان میں بھی پھر گھمنڈ آنا تھا کہ نہیں آنا تھا؟ یہودیوں کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں کم از کم 4000 انبیاء کو بھیجا، ایک ولی آ جائے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ فلاں ولی کی اولاد، تو 4000 انبیاء جس قوم میں آئے ہوں تو ان کے اندر صاحبزادگی کس عروج پر ہوگی؟ اور وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ہمارے اندر تو اتنے انبیاء آئے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دشمنی مول لی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں آنے چاہیے تھے، بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن یہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یہ وجہ بنی تھی دشمنی کی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک انتہائی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، اب اتنی باضد تھی، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے انبیاء کو اتنا تنگ کیا کہ انسان قرآن مجید میں ان کے واقعات پڑھتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا، وہ ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی،
فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے قوم تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا اور بادشاہوں کو بھی بھیجا، اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ وہ آگے سے شکر ادا ہی نہیں کرتی تھی کہ ہم کیوں شکر ادا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس ملک کے اندر یہ داخل ہو جائیں، یہ جگہ ان کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب کتنا مشکل کام تھا کہ اللہ کا حکم ہے داخل ہونے کا تو داخل ہو جاؤ، لیکن یہ قوم ایسی تھی، آگے سے کہنے لگی وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک اندر رہنے والے خود بخود باہر نہ آ جائیں۔ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے جہاد نہیں کرنا، وہ خود باہر آ جائیں ہم پھر داخل ہوں گے۔ پھر ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس ملک میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر کہنے لگے کہ ہم نے نہیں داخل ہونا، وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح آسان کر دی ہے، تم داخل ہوگے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ آگے سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اے موسیٰ ہم کبھی بھی شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، وہ لوگ باہر نکلیں۔ مطلب ہم نے داخل ہونا ہی نہیں ہے، لڑنا ہی نہیں ہے، بے شک فتح بھی ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی اتنا تو بدبختی والا معاملہ نہ کرو کہ ایسا معاملہ کہ تم اب داخل ہی نہیں ہو رہے ہو۔ لیکن وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم نے داخل نہیں ہونا، آپ یوں کریں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب اندر جائیں، لڑائی کریں، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم اندر آ جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ بدبختی کا عروج دیکھیں نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب، فقاتلا جائیں قتال کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو انکار جھٹلا دیا انہوں نے، نہیں مانے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا ان کو حکم دیا، اتنا لاڈ اور پیار والا معاملہ کیا، اور پھر بھی انہوں نے آگے سے اس طرح ہٹ دھرمی کی، تو پھر عذاب کے کوڑے تو برس نہیں تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ کیا۔ پھر ایسا معاملہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی۔ وہ لوگ وادی طے میں آئے، جب وادی میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا اب ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر من و سلوہ ان کے اوپر اتارا۔ اب یہ جو من و سلوہ تھا اس کی دو خصوصیات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انتہائی پاکیزہ حلال کھانا تھا، اتنا حلال کہ حرام کا شبہ بھی نہیں تھا، حرام کا شبہ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ آسمان سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو قیامت والے دن اس کا حساب بھی نہیں تھا۔ اب ہم دنیا میں جو کھاتے ہیں حساب دینا پڑے گا، چاہے جتنا بھی حلال ہو، لیکن من و سلوہ اتنا حلال تھا اور اللہ کی طرف سے تھا کہ جتنا مرضی کھاؤ، جیسے کھاؤ، اس کا حساب کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی، کہنے لگی یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، اے موسیٰ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کی، مطلب اندازہ لگائیں گمنڈ اور غرور کا۔ یا موسیٰ نام لے کر پکار رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے تھے، یا کلیم اللہ بھی کہہ سکتے تھے، یا نبی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ پھر یہ بھی دعا کروا سکتے تھے کہ دیکھیں ہم سے صبر نہیں ہوتا تو آپ ہمارے لیے صبر کی دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں ایک ہی کھانے پر صبر دے دے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے، یعنی کہ جیسے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا بھی کہہ سکتے تھے، ہمارے رب سے دعا کیجئے، نہیں، رَبَّکَ، اپنے رب سے دعا کیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ کس انداز میں یہ انبیاء سے بات کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد کہنے لگے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پھر نہیں چھوڑتے جو تکبر کرتے ہیں اور لوگوں کا حق جو ہے وہ کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا بھی عذاب آتا ہے۔ اب من و سلوہ اتر رہا ہے، بہترین کھانا اتر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے ان کو کیا چاہیے؟ من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ زمین سے جو چیزیں اترتی ہیں نکلتی ہیں، جیسے ترکاری ساگ ہے، ہمیں بقلیہا وہ چاہیے، اور پھر ہمیں قصائیہا ککڑی چاہیے، پھر آگے وفومیہا ہمیں گندم یا گیہوں چاہیے، وعدسیہا ہمیں مسور کی دال کو کہتے ہیں عدس، اور پھر آگے کہنے لگے بصلیہا ہمیں پیاز چاہیے۔ بے شک انہوں نے کھانے کی حلال چیزیں ہی مانگی، لیکن پیاز میں ایک بدبو ہے، ایک سمیل ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو آسمانی چیزوں سے کیا مشابہت، کیا لیکن نہیں، انہوں نے یہ مانگا کہ ہمیں اعلیٰ نہیں چاہیے، ہمیں ادنا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کہ کیا تم ادنا کو ترجیح دے رہے ہو اعلیٰ کے اوپر؟ تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ اعلیٰ کو چھوڑ دیں اور ہم ادنا کو لے لیں؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں ادنا چیزیں مل جائیں اور تم اعلیٰ کو چھوڑ دو۔ تو یہ یہودیوں کی تمام واقعات کو اور ان کی حرکات اور سکنات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آج ہم بھی تو یہود کی پیروی نہیں کر رہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ زندگی میں غور تو کریں، اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہم کس طرح اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن مجید اعلیٰ، درس قرآن اعلیٰ، تلاوت قرآن اعلیٰ، مطالعہ قرآن، تفسیر قرآن، ہم نے اس کو چھوڑ کر اخبار پڑھنا شروع کر دیے، رسائل پڑھنا شروع کر دیے، ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے، سوشل میڈیا پہ وقت گزارنا شروع کر دیا، تو ہم نے بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا اختیار کر لیا نا۔ تو اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ہم نے بھی تو اعلیٰ کو چھوڑا ہے، ہم بھی تو یہود کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم الشان، اللہ کا کلام، انسانیت کے نام، لیکن ہمیں اس کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک حافظ قرآن آئے، کہنے لگے حضرت آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے سامنے دل کا راز کھولتا ہوں، 9 سال گزر گئے، حافظ قرآن ہوں، ایک مرتبہ بھی قرآن مکمل نہیں پڑھا، 9 سال کے عرصے میں۔ یہ تو آج ہمارا حال ہے، ایک سپارہ روزانہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک حافظ قرآن کو ایک سپارہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ بھی 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی۔ غیر حافظ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 40 منٹ لگ جائیں گے، لیکن 24 گھنٹے میں سے ہم اتنا وقت بھی نہیں نکال پاتے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام نے یہی قرآن مجید تھا جس کی تلاوت کرتے تھے، جس پر عمل کرتے تھے، ان کو اور کوئی کتابیں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، وہ قرآن سے ہی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ان کی عزتیں ہیں، ان کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے۔ آج جس دور کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھائی کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے سب سے پیچھے والا دور تھا، قدرتی بات ہے اسی دور کے لوگوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو آج ہم بھی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ہمیں بھی فرصت نہیں ملتی قرآن مجید کی تلاوت کو۔
کہ کہیں بیٹھے ہوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، بیٹھ کے وقت ضائع ضرور کر لیتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ پھر دوسری مثال آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی محفلوں میں دین کی بات کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنی فیملی میں جہاں مل بیٹھتے ہیں، دین کی بات کرنے کی بجائے ہم نے چغل خوریاں اور غیبتوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا۔ آج جہاں دو بندے بیٹھے ہوں یقیناً کسی تیسرے کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، فلاں فلاں یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو، حضرات صحابہ کرام کے واقعات سنائے جا رہے ہوں، اکابرین کے حالات زندگی بتائے جا رہے ہوں، لیکن ان سب سے ماورا ہو کر، نظریں پھیر کر، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہٹ کر بس غیبتوں میں اور بہتان بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مثال اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم بھی تو اعلیٰ کی بجائے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر آپ اگلی مثال دیکھیں کہ ہم نماز جو اعلیٰ ہے اس کی بجائے ہم اسکرین کے اوپر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اعلیٰ چیز ہے، دنیا میں اللہ کے دیدار کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے ملاقات کی ایک ترتیب ہے، ہم نے اس اعلیٰ کو چھوڑ دیا، اسکرین کے سامنے وقت گزارنا بیٹھ گئے، سوشل میڈیا پہ وقت گزارنے لگ گئے، ادنا کو ہم نے قبول کر لیا۔ سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے گزارتے گھنٹہ 2 3 4 5 6 گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی بتائے تو اچھا اتنے گھنٹے گزر گئے، لیکن وہیں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں ہی عجیب ہیں۔ نماز میں بھی دنیا کا ہی دھیان ہوتا ہے، ہمارا نماز میں بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی تو ان کو شبہ ہو گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھائی یا 4۔ اب جب شبہ ہوا تو انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی بتا دے، اگر کسی کو کنفرم ہے 3 پڑھائی ہیں تو دوبارہ پڑھا دوں، 4 پڑھائی ہیں تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی۔ پوری مسجد میں ایک بندہ نہیں تھا جو کنفرم کر سکتا پکے منہ سے کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں، سب اپنے اپنے خیالات میں مشغول تھے۔ ایک بابا جی کھڑے ہوئے کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ بڑی بابا جی کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا۔ امام صاحب نے ان کی گواہی پر نماز دوبارہ لوٹا دی، سب نے نماز پڑھ لی۔ پھر امام صاحب ان کے پاس آئے کہ بابا جی آپ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، نماز میں آپ کی توجہ ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھائی؟ وہ کہنے لگے امام صاحب اس کا تو مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا مجھے پتا ہے میرے بیٹے ہیں 4 اور ان 4 کو میں نے ڈال کے دی ہے دکان، ہر رکعت میں ان کے پیسوں کا حساب کرتا ہوں، 3 کا حساب ہوا تھا، 1 کا رہ گیا تھا، مجھے کنفرم تھا کہ آج 3 رکعت ہی پڑھی ہے۔ یہ ہماری نمازیں۔ حیرانگی ہے نا، اسکرین کے اوپر الٹے سیدھے تماشے دیکھ کر، جب یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگلا ایکٹنگ کر رہے، اصل حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم اس کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نماز جس کے اندر اللہ کے محبوب کے آنسو بہا کرتے تھے، حقیقت جو چیز ہے اس کے اندر ہمارے آنسو نہیں نکلتے، یہ تو ہماری حالت ہو گئی۔ تو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم بھی تو انہی کی پیروی کرتے ہوئے اعلیٰ چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور ادنا کو اپنا لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی بیوی ہے، اس کے پاس بیٹھنا عبادت، اس کے ساتھ وقت گزارنا عبادت، اس کے ساتھ بات چیت کرنا عبادت، اس کے ساتھ کھانا پینا عبادت، اس کے ساتھ کہیں باہر نکلنا عبادت، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا عبادت، وقت گزارنا عبادت۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غیر محرم کے پیچھے پڑ گئے، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر نظر تو کبھی ادھر نظر، اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ بیوی کو پیسے دیتے ہوئے کچھ ہوتا ہے،
کہ بھئی میں کیوں خرچہ کروں، اتنا پیسہ اتنا خرچہ. وہیں پر کوئی فرینڈ ہو، گرل فرینڈ ہو، کہیں تعلق ہو، عاشقی معاشقی والا معاملہ ہو، وہاں پر پیسے دیتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی یہ تو محبت کے تعلق ہے نا. تو وہ محبت کا تعلق اپنی بیوی سے کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتے ہو. لیکن ہمیں اہل خانہ کے اوپر خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن غیر محرم کی جہاں دوستی ہو جائے وہاں پہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ یار میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ آیا ہوں، ہر 1-2 دن کے بعد پیسے مانگتی ہے، کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 30,000. آج تو حد کر دی، اس نے مجھے کہا کہ 1 لاکھ دو. تو اس کے دوست نے کہا تمہاری بیوی اتنے پیسوں کا کرتی کیا ہے؟ کہتا مجھے کیا پتا، کبھی دیے ہوں تو کبھی دیے ہی نہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے، بیوی کو تو کبھی دیے ہی نہیں، اور ادھر غیر محرم کہیں محبت کا تعلق ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا خرچے کتنے ہو رہے ہیں. کبھی کہیں کھانے پر لے جا رہے ہیں تو کبھی کہیں. بیوی اگر کسی دن کہہ دے کہ مجھے باہر اچھی جگہ پر کھانا کھلا دو یا باہر آؤٹنگ کے لیے، تو پردے میں جتنی شریعت نے گنجائش دی ہے وہ گنجائش تو دی ہے نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، اس وقت پردہ یاد آ جاتا ہے، اس وقت برقع یاد آ جاتا ہے، اور وہیں جو ہم غیر محرم کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ یاد نہیں آتا. تو اس لیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم نے بھی تو اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنیٰ کے پیچھے پڑ گئے. پھر ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، شریعت دی، اور ہمیں یہ بات بتائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر تم میں سے جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے، مرد یا عورت، ہم ان کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اور آپ پاکیزہ زندگی کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنا. یہ اعلیٰ ہے، بہتر ہے. لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا. اب ہمیں کھڑے ہو کے کھانا کھانا اچھا لگتا ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا اچھا لگتا ہے، کانٹے چھری سے کھانا کھانا اچھا لگتا ہے. اب ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اچھا لگتا ہے، فیشن لگتا ہے، ماڈرن لگتے ہیں. لہٰذا سنتوں کے اوپر کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیکورڈ لوگ ہیں. ان لوگوں کو کیا پتا کہ آج کا موسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے گزارنی ہے. یہ تو جاہل لوگ ہیں. لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کسریٰ کے دربار میں تھے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا. اب شریعت کہتی ہے کہ جب لقمہ گر جائے دسترخوان پر تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے، کیونکہ دسترخوان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. زمین پر گرے تو مسئلہ الگ ہے کہ اس کے اوپر مٹی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے تو وہ تو چھوڑنا ہے، لیکن پاک ہے تو کھا لیا جائے. تو انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا. قریب جو شخص بیٹھا تھا کوئی، اس نے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کی توہین ہے کہ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھانا. اتنا وافر مقدار میں کھانا پڑا ہے تو گرے ہوئے کھانے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دوں. تو آج ہم نے اپنے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں اچھا نہیں لگتا، داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، امی کیا کہے گی، ابو کیا کہیں گے. بہت سارے گناہ ہیں، انسان اس موقع پر سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ ہوا، ختم ہو گیا معاملہ. داڑھی تو ایسی سنت ہے، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں، حتیٰ کہ فوت بھی ہو گئے تب بھی یہ گناہ آپ کے ساتھ ہی ہے. ہر وقت 24 گھنٹے کا گناہ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ہمیں اس طرف تو پرواہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ہمیں پرواہ نہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی گود میں ہیرے جواہرات ہیں، بڑے قیمتی اعلیٰ درجے کے، اس سے بہتر ہیرے جواہرات دنیا میں کہیں نہیں جو اس کی جھولی میں. اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس کی جیب میں اس کی جھولی میں بڑے بڑے پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں. اب یہ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی جھولی میں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں. تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے نا.
کہ بھئی تمہاری جھولی میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی لعل ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ان پتھروں کو حسرت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہی مثال ہماری ہے کہ ہماری جھولی میں اللہ کے محبوب کی سنتیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے پھر رہے ہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی کہیں گے کہ بھئی دنیا چاند پر پہنچ گئی، مولویوں کو ابھی بھی یہی پڑا ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ بھئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے کون سا کوئی چاند پہ پہنچ جائیں گے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے کھاؤ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں جو سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں اور طریقہ کار بتایا ہے نا زندگی گزارنے کا، اس سے بہتر اور اعلیٰ طریقہ کوئی اور انسان نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف تو نہیں اپنا رخ کر لیا۔ پھر اگلی مثال دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل انسان ہوتا ہے، وہ اس انسان کو اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کرتا ہے اور آئیڈیل بناتا ہے کہ فلاں شخص میرا آئیڈیل ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے جیسے بننا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ طلباء سے پوچھ لیں، اسکول کالج کے لڑکوں سے پوچھ لیں، بچوں سے پوچھ لیں، کوئی کہے گا کہ فلاں کھلاڑی کی طرح بننا ہے، کوئی کہے گا فلاں ایکٹر کی طرح بننا ہے، کوئی کہے گا فلاں فائٹر کی طرح بننا ہے، کوئی کہے گا فلاں جرنیل کی طرح میں نے بننا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا، لیکن سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے کے جو آئیڈیل ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ کر دنیا کے باقی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی کہے گا کہ فٹ بال کے میدان میں فلاں ہے، کرکٹ کے میدان میں فلاں ہے، کوئی ایک آدھا گنا چنا بندہ ہوگا، بچہ ہوگا جو اللہ کے محبوب کا نام لے گا۔ ہمارے آئیڈیل ہی بدل چکے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو اس وقت نامور لوگ ہیں، ان کی زندگی میں ایک طرف تو آپ کو کمال نظر آئے گا کہ فلاں فٹ بالر ہے، اس نے بڑا کمال حاصل کر لیا، فلاں کرکٹر ہے، اس نے کمال حاصل کر لیا، فلاں خطیب ہے، کمال حاصل کر لیا، فلاں بڑے فلاں صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا کمال حاصل کر لیا۔ لیکن انہی لوگوں کی زندگی کے دوسرے پہلو میں آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ ایک انسان جج ہونے کی حیثیت سے تو بہترین جج ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اپنے گھر کی زندگی ناکامیوں سے بھری پڑی ہوگی۔ ایک انسان جرنیل ہونے کی حیثیت سے تو دنیا کے بڑے بڑے علاقے اس نے فتح کر لیے، لیکن وہیں آپ دیکھیں تو وہ ایک اچھا حکمران ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ہر انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اگر ایک پہلو میں وہ کامیاب ہے تو باقی پہلوؤں میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کی آپ 360 ڈگری پر ان کے کیمرے لگائیں، ہر رخ سے دیکھیں، خرد بین لگا کر دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم ایسی شخصیت کو آئیڈیل کیوں نہ بنائیں؟ تو ہم نے ان کو چھوڑ کر ادنا کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ یہ تو کفار کا طریقہ ہے، ان کو کیوں ان کی زندگی چونکہ اسی دنیا تک ہے، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ آگے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان کی زندگی تو انسان سوچتا ہے آخرت کی زندگی اصل ہے، مسلمان کی تو یہ سوچ ہے۔ تو آخرت کی زندگی اگر اصل ہے تو اس کے لیے تو انبیاء کرام ہے نا آئیڈیل۔ تو ہم نے ان کو چھوڑ کر دنیا کے آئیڈیل لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اعلیٰ ہے آخرت، اعلیٰ ہے جنت، ہم نے اس کو چھوڑا، اس کی فکر کو چھوڑا، ہم دنیا کی فکر میں لگ گئے۔ صبح اٹھتے ہیں، ہماری ایک ہی فکر ہوتی ہے آج کا دن کیسا گزرے گا، اس کے اندر ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھی میری آخرت میں کیا ہوگا۔ ہم بچوں کو پوری زندگی محنت کرواتے ہیں، اچھا پڑھ لو، اچھے گریڈز لے آؤ، اچھا کام کر لو، اچھی جاب پا لو گے، اچھی نوکری کر لو گے، اچھا بزنس مین بن جاؤ گے۔ آخرت تو اس میں کہیں نہیں ہے۔ ان چیزوں سے منع نہیں کر رہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ لیکن ہماری زندگی کا اکثر حصہ دنیا کی تیاری اور دنیا کی محنت میں لگ جاتا ہے، آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے اے کہ دوست دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ 70 سال کھینچ تان کے کوئی 100 سال، اس کے بعد تو گھر والے ہی کہتے ہیں بابا جی نے پتہ نہیں کب مرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر زمین اور آسمان کو ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہاں تو رہنا اتنا زیادہ، اور اس کے لیے محنت ہم کتنی کر رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ اپنی دین کی بھی فکر کر رہے ہیں، تلاوت کے وقت میں تلاوت، نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بھی وقت گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت کی فکر ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت بن جائے۔ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے کبھی بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ پر میرا ایک باغ ہے۔ اب وہ جو باغ ہے وہ کھجوروں کا ہے، اور اس کی لائن جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں کچھ ایک اور بزرگ ساتھی ہیں، ان کے چند کھجور کے درخت ہیں۔ اگر میری لائن سیدھی ہو جائے، اگر وہ اپنے چند کھجور کے درخت بیچ دیں۔ اب وہ چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے محبوب نے ان بزرگ بابا جی جو صحابی تھے ان کو بلایا، اور ان کو کہا کہ آپ اگر اپنے چند درخت ان کو بیچ دیں، یا ہدیتاً یا تحفتاً یا قیمتاً بھی دے دیں، تو آپ کے لیے اچھا ہے، نیا نیا مسلمان ہے تو اس کی دلجوئی ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اگر میں نہ دوں تو؟ نبی نے فرمایا کہ میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دے دو گے تو اللہ اس کے بدلے جنت میں آپ کو گھر درخت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جب نبی صاحب نے یہ بات کی تو وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اب حکم تھا تو کوئی آگے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو نبی نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے کہ اگر آپ ان کو دے دو گے تو میں جنت میں آپ کو چند درخت اتنے ہی ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں تو جاؤ گے اگر ایمان پر ہو۔ ان کا پھر مجھے مزید درختوں کی ضرورت نہیں ہے جنت میں۔ اب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے۔ ان کا اللہ کے نبی میری عمر گزر گئی انہی درختوں کے درمیان۔ اب بڑے بزرگوں کو ایک جگہ جہاں طبیعت ان کی بس فٹ ہو جائے تو ان کو ہلانا بہت مشکل ہے، اور بڑے بزرگوں کو بات سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی سمجھا کے دیکھے، لگ پتہ جائے گا۔ ان کے ذہن میں ایک دفعہ جب بات بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ پھر نکالنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی پھر میں نہیں بیچنے والا، میں بس اسی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ اب چونکہ بوڑھوں کی بات نکل ہی آئی تو ایک آدھی بات عرض بھی کر دوں۔ بوڑھے حضرات جو ہیں، ہے تو کوئی بھی نہیں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، سارے ہی جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اور بیان میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی، ایک وقت آئے گا کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اور قیامت میں سب کے اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، گناہگار کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب مجھے بوڑھا آدمی ہوں، ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل پوچھو۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ اتنی باریک پل صراط ہوگی، اتنی تیز ہوگی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا جنت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ تو نے کہا نہیں نہیں، حدیث میں ایسا آیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ کہتا اچھا چلو آپ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، بیٹھ گیا چپ چاپ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عذاب والے ہوں گے ان کو عذاب ہوگا،
جب عذاب ہوگا تو اس کے بعد عذاب بھگتنے کے بعد وہ اپنی اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے. پھر کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب ایک اور بات پوچھنی ہے. ہاں جی پوچھو جی. مولوی صاحب میرے پاس کوئی مہمان آئے اور میں اس کو پہلے تو اچھی طرح دھلائی کروں, خوب ماروں, اور مارنے کے بعد میں اسے کہوں آ جا تیرے لیے مرغا بنایا, وہ کھائے گا؟ یہ کیسے؟ اللہ نے پہلے عذاب دیا پھر کہا آؤ میری جنت میں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے جس کو معاف کرنا ہوگا بس سیدھا معاف ہی کر دے گا. پھر وہ لے کے بیٹھ گئے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, حدیث میں آیا ہے. اچھا, اب تھوڑی دیر کے بعد جب بزرگوں نے نظر گھمائی تو پتہ چل گیا جو امام صاحب اور خطیب صاحب تھے ان کے کچھ مریدین بھی ہیں جنہوں نے آستینیں چڑھا لی ہیں کہ ہم نے بیان کے بعد نا چھوڑنا نہیں ہے اس بندے کو, اس نے مجمع میں بےزتی کر دی ہمارے پیر صاحب کی. اب اس سمجھدار تو ہوتے ہیں, دیکھ لیا, نظر ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے. تو جب بیان ختم ہو گیا تو کہتا ہے مولوی صاحب جاہل بندہ ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی ہو تو مجھے معاف کر دینا. بات کو اس نے ٹھنڈا بھی تو کرنا تھا نا, تو وہ ٹھنڈا بھی کر دیے. تو بڑے حضرات کو بات سمجھانا کوئی آسان نہیں ہوتا. ایک بڑے میاں گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا یہ رائٹ والے گھٹنے میں درد ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ بابا جی عمر ہو گئی ہے. تو آگے سے دوسرا گھٹنا آگے کر کے کہتا عمر تو اس کی بھی وہی ہے, اس میں تو درد نہیں ہے, اس میں ہے. چلیں ایک اور بات. ایک بزرگ بابا جی گئے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب طبیعت صحیح نہیں رہتی. انہوں نے کہا بڑھاپا؟ کہ ڈاکٹر صاحب غصہ بڑا آتا ہے. انہوں نے کہا بڑھاپا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بڑھاپا. چلتا ہوں تو سانس چڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا بڑھاپا. ڈاکٹر صاحب ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اس نے کہا بڑھاپا. اب ہر بات میں جب اس نے کہا بڑھاپا تو بابا جی کو آیا غصہ. اس نے غصے میں آ کے کہا کیا ڈاکٹر صاحب ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا. ڈاکٹر نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا. تو اب جب ان بوڑھے بزرگ صحابی نے انکار کر دیا تو وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب یہ جو آپ نے بشارت دی ہے جنت کے درخت ملنے کی, یہ خاص ان بزرگوں کے لیے ہے یا کسی کے لیے بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی کے لیے بھی ہے جو بھی وہ درخت ان سے لے کر دے دے. وہ صحابی اٹھے سیدھا ان کے پاس گئے, حال چال پوچھا, بات چیت کی. پھر کہنے لگے تم جانتے ہو فلاں شخص کو جس کے 300 درختوں کا باغ ہے؟ نے کہا ہاں مدینہ کا بہت مشہور باغ ہے. نے کہا وہ میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں. میں آپ کے پاس ایک ڈیل کرنے آیا ہوں, وہ یہ کہ آپ میرے 300 درختوں کا باغ لے لو, یہ چند درخت مجھے دے دو. اب اتنی اچھی آفر مل رہی تھی. بزرگوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے 300 درخت اس کو دیے, وہ چند درخت خود لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے محبوب یہ درخت ہے, اب اس کے بدلے مجھے جنت میں درخت چاہیے. اس کے بعد وہ اپنے اس پرانے گھر کی طرف گئے اور باہر سے ہی آواز لگانے لگی اپنی بیگم کو, اپنے گھر بچوں کو کہ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. تو گھر والے باہر آئے. انہوں نے کہا آپ باہر سے کیوں آوازیں دے رہے ہیں, اندر آ کے آپ بلاتے نا. تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کے درختوں کے بدلے میں نے پورا باغ بیچ دیا. تو ان کی بیوی بھی دیکھیں آخرت کی فکر تھی تو کہنے لگیں کہ مبارک ہو, اس سے اچھا سودا آپ نے کبھی بھی نہیں کیا. تو یہ ہوتے ہیں جن کو اعلیٰ کی فکر ہوتی ہے, جن کو آخرت کی فکر تھی ان کو پھر دنیا ہیچ لگتی ہے, کم لگتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ادنا ہے, ختم ہو جائے گی, اعلیٰ وہ ہے. تو ایک آخری مثال کہ کہیں ہم نے اعلیٰ کو ادنا سے بدل تو نہیں رہے, وہ یہ ہے کہ یہ جسم ادنا ہے لیکن روح اعلیٰ ہے. اللہ نے قیامت والے دن ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے, ہماری روح کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے, ہمارے تقوی کو دیکھنا ہے. اب ہم نے اس کے اوپر محنت کرنے کے بجائے ہم نے بدن کے اوپر محنت کرنا زیادہ ضروری سمجھا. اس لیے آپ دیکھیں تو بدن کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے, کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. یہ انسان کے بال ہیں, اس کے ڈاکٹر الگ ہیں, اس کے نیچے سکن ہے, اس کے ڈاکٹر الگ ہیں, آنکھوں کے الگ ہیں, منہ کے دانتوں کے الگ ہیں, انسان کے ہڈیوں کے ڈاکٹر الگ ہیں, اسی طرح انسان کے ہارٹ کے ڈاکٹر الگ ہیں, انسان کے گردوں کے ڈاکٹر الگ ہیں. ہر جسم کے اوپر اتنی محنت ہوئی کہ ہر ڈاکٹر ہی الگ الگ ہے, لیکن روح کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے.
کہ روح کو بھی تقویت دینی ہے، روح بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اب روح کیسے مضبوط ہو، کیسے اچھی ہو؟ اس کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت ہے، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آئے، ذکر اللہ کا کرے تو اللہ تعالیٰ روح کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں روح کی اتنی فکر نہیں ہے، بس جیسے چل رہی ہے، صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ جس جسم کو تو مخلوق نے دیکھنا ہے اس کو ہم اتنا تیار رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور جس روح کو پروردگار نے دیکھنا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا۔ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ تو یہی عرض کرنا ہے کہ ہم نے حلیہ تو بدل دیا، کیا ہم دل سے بھی بدلے یا نہیں بدلے؟ حلیہ بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، حلیہ آپ 1000 دفعہ بدلیں، امامہ کیا، چھوٹا کیا، لمبا پورے 2 گز کا باندھ لیں، 10 گز کا باندھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دل میں تقوی نہیں ہے نا، 100 گز کا بھی امامہ ہے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تقوی اصل چیز ہے، اللہ کا ذکر اصل چیز ہے۔ جبے کبے پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جبے تو فضل اور فیضی بھی پہنا کرتے تھے اپنے دور میں، لیکن انہوں نے تعظیمی سجدے کو جائز قرار دے دیا تھا، پھر ان کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی آئے تھے۔ تو اس لیے جس طرح ہم ظاہر پر اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے باطن پر بھی محنت کر لیں۔ یہ خانقاہوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کا باطن بن جائے۔ یہ انسان کی روح کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کی روح کی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے یہ مشائخ ہوتے ہیں اور خانقاہیں ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، اور اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔